شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے نوٹیفیکیشن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کے انفارمیٹو ویڈیو آپ السلام کے لیے لے علیکم۔ کر آتا شروع رہے۔ اللہ کے تو نام سے چلتے ہیں جو جی بڑا آپ کے ٹاپک مہربان تک۔ اور آپ نے نہایت جس رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے سفر کو بخیر و عافیت سر انجام پہنچانے میں ہمارا مددگار ہو۔ آج ہم اپنے نہایت ہی قابل اور شفیق ایکسلنٹ محمد سرفراز صاحب اور ہمارے پیارے ایکسلنٹ محمد طیب صاحب کی فیئرویل پارٹی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم بائک پہ براستہ کھڑیاں والا فیصل آباد جا رہے ہیں اور فیصل آباد میں کوہ نور سٹی پلازا کے پاس ایک ریسٹورنٹ میں پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے جو کہ کھڑیاں والا سے تقریباً 22 کلومیٹر کی مسافت پر موجود ہے۔ ہم اس وقت گٹ والا کے پاس سے گزر رہے ہیں جو کہ کھڑیاں والا سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے۔ اب ہم کنار روڈ پر ایک ESO کے پمپ پہ رکے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم اپنی بائک میں پٹرول ڈلوائیں گے اور اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ اب ہم کنار روڈ پہ اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج موسم انتہائی دل فریب اور ٹھنڈا ہے اور سفر بہت آسانی سے گزر رہا ہے۔ ہم نے سلور سپون کوہ نور سٹی والے پلازا کے پاس جانا ہے اور یہ دیکھیں یہ واپڈا کے کھمبے آ رہے ہیں درمیان میں، یہ کھمبوں کی ہائٹ دیکھیں اور رشک کریں ان جوانوں پر جو اتنے اونچائی والے کھمبوں پر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ملک و قوم کے گھروں کو روشن کرتے ہیں۔ اب ہم ستیانہ روڈ پہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے عقب میں ہے ہاکی اسٹیڈیم، تو ہم بالکل قریب ہیں اپنی منزل کے اور کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ سلور سپون پہنچنے والے ہیں، جہاں پر ہم اپنے ہر دل عزیز شخصیات جناب سرفراز صاحب اور طیب صاحب کی فیئرویل پارٹی میں شرکت کریں گے۔ تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو ہم اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ماحول ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جی ہم پہنچ چکے ہیں، تو اندر چلتے ہیں جناب۔ جی ہم اندر پہنچ چکے ہیں اور یہاں ہمارے بہت سے دوست پہلے سے موجود ہیں جو کہ اس پارٹی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ہم یہاں پر ان سے ملیں گے۔ لو جی سرفراز صاحب آ چکے ہیں، ہم ان کو ویلکم کریں گے اور یہ ان کے پیچھے ہیں محمد طیب صاحب، یہ ہم ان کو وارم ویلکم کریں گے۔ یہ ہمارے ہر دل عزیز شخصیات ہیں۔ ان کے پیچھے ماہر احمد علی صاحب ہیں جی، یہاں پر شبیر شاہ صاحب ہیں، آری یونیورسٹی گریڈ۔ تو اوپر چلتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹنگ کا کیا حال ہے اور ہم نے کہاں پہ بیٹھنا ہے اور کیا۔ یہ دیکھیں جی ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر پہلے ہی کرسیاں اور ٹیبل ہمارے لیے رکھ دیے گئے ہیں کیونکہ ہماری پہلے ہی آلریڈی اس پہ بکنگ تھی۔ تو ہم بیٹھتے ہیں جی، یہاں پر دیکھیں موجود، یہاں پر ہمارے ساتھ میاں ظفر خورشید صاحب AET نشاط آباد تشریف رکھتے ہیں جی، ندیم حیدر صاحب SDC نشاط آباد، مدثر حبیب صاحب آری کھڑیاں والا، میاں افتخار صاحب آری OTP، نسیم حیدر صاحب آری نڑوالا روڈ، عاشق علی صاحب آری چنیوٹ روڈ، تنصیر حسین شاہ صاحب SSO انچارج OTP،
فاروق ارشد صاحب SSO انچارج بنڈالہ، جواد صاحب تشریف رکھتے ہیں جی SSO انچارج جمرہ، وقار صاحب تشریف رکھتے ہیں جی SSO انچارج سکارب کلونی، نسیم احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں جی SSO انچارج 103 RB، میاں قاسم صاحب ہماری ہر دل عزیز شخصیت ہیں جی، ڈویژن میں ہوتے ہیں محمد سرفراز صاحب، راجہ اکرام صاحب، لین مین GSO، ظہور احمد صاحب، اسماعیل صاحب، طاہر صاحب ہمارے ڈویژن کے ممبران ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہمارے جناب اللہ دتا فورمین صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے نعیم اکرم صاحب اسمال انڈسٹریل اسٹیٹ کے SSO انچارج ہیں، بشیر احمد صاحب ہیں جی ہمارے انچارج ہیں جی M3 گریڈ کے، ذوالفقار صاحب تشریف رکھتے ہیں جی VAC گریڈ کے۔ تو کھانا باقاعدہ شروع ہو چکا ہے اور دوست احباب کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارے فاروق ارشد صاحب ہیں جی بنڈالہ گریڈ کے انچارج ہیں، یہ بہت ہی محنتی اور قابل انسان ہیں، تو ہم کھانے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا چینل اور اس کی اپڈیٹس بالکل پسند آ رہی ہوں گی۔ تو نعیم اکرم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں جی، فورمین صاحب، یہ تمام گیدرنگ اس فیئر ویل پارٹی کا حصہ ہے جو کہ ہماری اہم شخصیات محمد سرفراز صاحب اور محمد طیب صاحب کی وجہ سے انجام پا رہی ہیں۔ ہم یہ دیکھیں جی کھانا تقریباً کھا چکے ہیں اور اب ہم جی یہ میٹھے سے لطف اندوز ہوں گے۔ کھانے کے بعد میٹھا تو بنتا ہے جی، یہ دیکھیں جناب تمام دوست آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی اپنی سویٹ ڈش سے مزے اٹھا رہے ہیں۔ راجہ اکرام صاحب موجود ہیں جی، یہ تمام جو بھی انتظامات کیے ہیں ان میں خصوصی کاوش ہے جی میاں قاسم صاحب کی اور میاں ظفر خورشید صاحب کی، انہی کی مینجمنٹ کی بدولت سارے دوست یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور اس پارٹی کا حصہ بنے ہیں۔ نسیم احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں جی 103 RB گریڈ کے انچارج ہیں۔ دیکھیں جی انشاءاللہ بہت ہی اچھی پارٹی ہوگی اور تمام دوست اس سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ ہم ایسی مزید ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ہمارے رانا اخلاق صاحب موجود ہیں جی، SSO انچارج ہیں، یہ 132 KV گریڈ سیشن یونیورسٹی کے، جو کہ فیصل آباد کا ایک بہت ہی پرومیننٹ اور بڑا گریڈ ہے جی، اور اس کا کنٹرول رانا صاحب کر رہے ہیں جی، جواد صاحب ہیں جی، وقار صاحب ہیں، بشیر صاحب ہیں۔ اوکے جی، اب باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، تو آغاز میں سب سے پہلے ہم ندیم حیدر صاحب ہیں جی ہمارے اسٹیج سیکرٹری، تو دیکھتے ہیں ندیم حیدر صاحب کی بات سنتے ہیں جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹی سی تقریب کا اہتمام جناب طیب صاحب کو ویلکم کہنے کے لیے اور جناب سرفراز صاحب کو الوداع کہنے کے لیے ان کی خدمات کو تاریخ تحقیق پیش کرنے کے لیے کیا گیا ہے، تو اس کا آغاز ہم کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک سے۔ تلاوت قرآن پاک کریں گے جی محمد فاروق ارشد صاحب SSO انچارج بنڈالہ گریڈ۔ باقاعدہ مائک پتہ ہی نہیں لگ رہا۔
کا انتظام نہیں کیا گیا ہے، اس لیے آواز نہیں آ رہی۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ قریب جا کر آپ دوستوں کو باقاعدہ تمام معلومات فراہم کی جائیں۔ تو تھوڑا سا پاس ہو جاتے ہیں جناب۔ سرفراز صاحب نے 5 سال کا وقت گزارا ہے SSND ڈویژن نمبر 1 میں، اور اپنی محنت جان شانی اور یہ لگن سے ندیم حیدر صاحب ہیں اس جی، کو ہمارے حقیقت میں اسٹیٹ ایک سیکرٹری۔ نمبر ڈویژن بنا دیا۔ آپ کو قرارداد تحصیل پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا جناب کا یہ ان کی خدمات کے بارے میں بتا رہے ہیں سرفراز صاحب کی۔ یہ میاں قاسم صاحب ہے جی، DA ہمارے ڈویژن کے، یہ ہم تھوڑا سا تعارف کروائیں گے جی، اور اس فیئر ویل پارٹی اور سرفراز صاحب کی خدمات کے بارے میں بتائیں گے۔ طیب صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا ہے۔ اس تقریب کا مقصد بیسیکلی ایکس ایم سرفراز صاحب اور جناب طیب صاحب کے ہینڈنگ ٹیکن گورنمنٹ کو خراج تحسین یادگار بنانا تھا، کیونکہ سرفراز صاحب نے اس میں تقریباً ہمارے پاس 5 سال پورے گزارے، اور یہ 5 سال کا ان کا پیریڈ بہت ہی شاندار تھا۔ اس پیریڈ میں انہوں نے بہت سی روایات جو ہمارے سسٹم میں چلتی ہیں ان کو چینج کیا، جیسے کہ ہمارے ادھر عام طور پہ یہ لیا جاتا ہے کہ اسکالر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو پرفارمنس، یعنی کہ ڈانٹ سے آپ پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اس ٹریڈیشن کو چینج کیا اور انہوں نے موٹیویشن کے لیے تمام اسٹاف کو سیلف رسپانسبل بنایا۔ اسی طرح انہوں نے ڈائریکشنز کی بجائے انسٹرکشن اور ایڈوائس کر کے اسٹاف سے کام کیا۔ پھر انہوں نے لیٹ کی انسپیکشنز کی بجائے کریکشن پہ زیادہ توجہ دی۔ جب بھی کسی لیٹ پہ عام طور پہ کوئی افسر جاتا ہے تو ہمارے اسٹاف میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ بس ڈانٹ ڈپٹ لی، لیکن یہ بدل بھی گئے، بندوں نے اپنے پرابلم رکھے اور انہوں نے ان پرابلم کا سلوشن ہی بتا کے آئے کہ اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو۔ پھر اسی طرح جو بھی کوئی سسٹم پہ فالٹ آیا، انہوں نے اپنے اسٹاف کو موو کرنے کے بعد آرام سے نہیں بیٹھے، ان کو بھی ڈائریکشن دیتے رہے، ان کو بھی ایڈوائس کرتے رہے، بلکہ ٹربل شوٹنگ میں ان کی بہت زیادہ ہیلپ کی۔ ان کی اسی پرفارمنس کی وجہ سے SSND ڈویژن کو تمام لوگ فالو کرتے تھے، اور اس کا نام ہی SSND ڈویژن 1 نہیں تھا، بلکہ ہم نے ان کی قیادت میں یہ ثابت کیا کہ یہ ڈویژن SSND واقعی 1 ہے، جس کو تمام لوگ بعد میں فالو کرتے ہیں۔ ان کی اور کوالٹیز میں سے کچھ کوالٹیز یہ ہیں کہ انہوں نے اگر کسی کو کوئی گول دیا، ٹارگٹ دیا، تو اس کے لیے اس کو ریسورسز بھی پرووائڈ کیے۔ اس کو کوئی مٹیریل چاہیے، کوئی فنانشل سورسز چاہیے، کوئی ہیومن سورسز چاہیے، اس کو پوری طرح کور کیا، اپنے اسٹاف کو بیک کیا۔ ان کے پورے ٹینور میں ہمیں کبھی بھی اوپر سے کوئی پریشر فیل نہیں، جو بھی کوئی اسٹاف اوپر سے ایسی صاحب ہوں یا کوئی چیف آفس سے کوئی بھی ڈائریکشن آئیں کہ فلاں بندہ ہمیں چاہیے، فلاں کوارٹر چاہیے، فلاں کام ایسے کرنا ہے، انہوں نے وہ پریشر خود برداشت کیا اور اپنے اسٹاف کو ہمیشہ ہی پروٹیکٹ کیا، جس کی وجہ سے ان کے پورے ٹینور میں کسی کی یہ ضرورت نہیں ہوئی کہ وہ ڈائریکٹلی ہمارے کسی بھی اسٹاف ممبر کے کوئی آرڈر کر لے یا کوئی اور انسٹرکشنز دے۔ اسی طرح انہوں نے بندوں کو امپاور کیا، اور جس سے کو بھی ریسپانسبلٹی کو سائن کی، اس کو امپاور بھی کیا اور ڈیسینٹرلائزیشن آف پاور کی۔ ہر بندہ خود اس کو ریسپانسبل بھی بنایا اور اس کو اختیار بھی دیا کہ میرے بہاف پہ آپ یہ ایکشن لے سکتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی قیادت میں SSND نمبر 1 نے بہت ساری اچیومنٹ کی اور ثابت کیا کہ ہم واقعی 1 نمبر ڈویژن ہیں۔ تو لیکن یہ سروس ٹرانسفر اور پوسٹنگ سروس کا ایک حصہ ہے، تو جتنا ٹرنوور جس کا جدھر لکھا ہوا ہے اس نے اتنا ہی گزارنا ہے۔ یہ ہم سے ٹرانسفر ہو گئے ادھر سے، ہمیں ان کی ٹرانسفر سے شکریہ بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ جاب کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ فیوچر جدھر بھی ہیں ادھر اپنی کامیابیاں سمیٹیں، اور انشاءاللہ 2-2.5 سال کا پیریڈ پورا کر کے ہمارے SCDF دوسری طرف ہمارے سر جناب طیب صاحب کی ادھر
पोस्टिंग हुई है। तो खुशी की बात, जहाँ जहाँ सरफराज साहब की रिलीविंग से हम अफसुदा थे, वहाँ एक खुशी का पहलू ये है कि ये भी माशाल्लाह GSO ओरिएंटेड है, GSO के गजब हैं, एक्सपीरियंस हैं, आदमी हैं। और कहते हैं जनरली कि कोई बंदा जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी हवा पहले पहुंच जाती है। माशाल्लाह इनकी हवाएं पे खड़ी हैं और ये साबित भी कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम इनकी क़यादत में SSNT नंबर 1 का जो मेयार है काम का उसको बरकरार रखेंगे और इंशाल्लाह ये भी इधर उम्मीद रखते हैं कि डेरों अपनी कामयाबी हम आप मियां जफर कशीर साहब को अब जनाब हमारे स्टेज सेक्रेटरी साहब और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं इतनी अच्छी तकरीब का इस्तेमाल करने का। जो आज की इस तकरीब के हम मेहमान आपको बताते चलें कि ये तमाम इंतज़ाम मियाँ कासिम साहब और मियाँ इफ्तिखार और हमेशा स्टाफ को प्रमोट किया। इंजीनियर सरफराज साहब एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और मेहनती इंसान हैं। इनकी ज़ेर क़यादत SSNT डिवीज़न ने बहुत तरक्की की मनाज़िल तय की और छोटे मुलाज़मीन हमेशा इनकी कायदाना सलाहियत के मोतरफ़ रहे। ये उनके साथ बैठे हैं जनाब हमारे बहुत ही प्यारे मार अहमद अली साहब जो कि AET चनियोट रोड चनियोट इंडस्ट्रियल हैं। सरफराज साहब अपने जज्बात का इजहार करेंगे। जी है जी इंजीनियर मोहम्मद सरफराज साहब जिनकी पोस्टिंग हुई है ये डिवीज़न नंबर 1 से डिवीज़न नंबर 2 में। ये अपनी जज्बात का इजहार करेंगे। अब पहले तो आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी जो है वो PNCF पार्टी जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है कि मैंने अगर यहाँ 5 साल आप लोगों के साथ गुजारे हैं तो आप एक अच्छे तरीके से मुझे जो है वो यहाँ से रुखसत कर रहे हैं, तो आई फील मेरे लिए जो है बड़ी खुशी की बात है। बाकी कासिम साहब ने कुछ चीज़ें जो है वो लॉन्ग करवाई हैं। मेरा आपके साथ जो 2016 में जो आपके साथ सफ़र शुरू हुआ और 2021 में आके जो है वो ख़त्म हुआ। मैंने यहाँ पे जो कोशिश की वो यही की कि लोगों को रिस्पेक्ट देना शुरू की, क्योंकि आजकल इस तरह का टेन्योर शायद नहीं है कि जिस तरह के ऑपरेशन स्टाफ में चलता है या डिक्टेटरशिप चलती है या सिविल सर्विसेज में चलता है कि आपने सिर्फ प्रेशर ही डालना है और प्रेशर डाल के आपने आउटपुट लेनी है। तो मेरा शायद इस चीज़ पे बिलीव कम था। मेरा बिलीव यही था कि मैं अगर लोगों के साथ अच्छे तरीके से गपशप लगाऊंगा, अच्छी बोलचाल रखूँगा, उनको प्रेशराइज नहीं बल्कि उनको जो है वो चीज़ें सिखाऊंगा और उनको जो है वो ग्रिड के ऊपर जो है वो चीज़ें जो वो नहीं जानते उनको टेक्निकली उनसे जो है वो आशनाई करवाऊंगा। उससे फ़ायदा कम अज़ कम उस बंदे को भी होगा कि उसको एक तो गाइडेंस मिल जाएगी, दूसरा ये है कि मेरे ग्रिड का या मेरे सिस्टम का जो है वो उसमें कुछ बेहतरी आ जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो न्यू थे, इन्हें ग्रिड सिस्टम के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता था, जिसमें मतलब ये वकार शामिल है, जवाद है, ये नए लड़के थे। इन्होंने इनकी मैं अब सबके नाम नहीं ले सकता, एक सीधा मिसालें ये हैं कि मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम आती थी तो ये परेशान हो के नहीं बल्कि फ़ोन करके पूछ लेते थे कि सर ये इस तरह की प्रॉब्लम आई है, हम इसको कैसे करें, हम इसको करें कैसे, डील कैसे करें जो है। ठीक है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आते थे। पिछले दिन उस्ताद कॉलोनी में एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आया कि उन्होंने क्वार्टर खाली करवाने शुरू किए, तो उन्होंने फौरी मेरे से जो रब्ता करके उस चीज़ की डिक्टेशन ले ली कि सर हमें क्या करना है।
اسی طرح جمرہ میں پچھلے دنوں ایک ایشو بنا کہ وہاں سے ان سے کچھ لوگ ریکارڈ مانگ رہے تھے عدالت میں لے کے جانے کے لیے، تو اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا نہیں، ہم نے ریکارڈ دینا ہی نہیں ہے، ہم اس ڈسپیوٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، تو ہم اپنا ریکارڈ کیوں پیش کریں؟ مطلب یہ وہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتے ہیں جو آپ نے اپنے آفیسر کے نالج میں بھی لے کے آنی ہے اور ان سے گائیڈنس دینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اگر یہ چیزیں ایسی ہوں کہ آپ سے کسی نے کوئی چیز مانگی، آپ اٹھا کے جو ہے وہ دے دیں، تو میں کل آپ کو سپورٹ کیسے کر لوں گا؟ کل کو عدالت یا کورٹ آپ لوگوں کو مطلب بلا لیتی ہے اور آپ کو اس کا ایک پارٹی بنا لیتی ہے، آپ کو اس کا حصہ بنا لیتی ہے، دین ہاؤ کین ہیلپ یو؟ میں کیا کر سکتا ہوں پھر؟ میرے لیے تو یہ تھا کہ آپ بلکہ آپ جب میرے نالج میں لے کے آتے تھے تو میں تو اس رسپانسبلٹی کا حصہ بن جاتا تھا، تو بلکہ آپ کی پریشانی ختم ہو جاتی تھی، میری شروع ہو جاتی تھی انفیکٹ۔ تو باقی جو میرے آپ سب لوگوں کا آپ کا تعاون میرے ساتھ رہا ہے، اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جو میرے ایس ڈی او صاحبان تھے، آر ای صاحبان تھے، انہوں نے جو ہے وہ میرے ساتھ کافی کوآپریٹ کیا۔ میاں ظفر صاحب کا بہت بہت شکریہ، انہوں نے بڑی کوریج دی ہے، کیونکہ میاں صاحب مطلب کورا بڑا اچھا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ان کی کوریج بڑی اچھی رہی ہے میرے ساتھ جو ہے وہ۔ بہت سارے ایشوز پہ ایسا بھی ہوا کہ ایڈمنسٹریٹولی میں بھی پریشان ہو جاتا تھا، تو پھر ہم میاں صاحب کو آن لائن کہتے تھے کہ اب اس پہ ایڈمنسٹریٹولی کس طریقے سے جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے، کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو باقی میرے ڈویژن اسٹاف بھی یہاں پہ موجود ہے، ان لوگوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کر کے، بہت زیادہ پیار کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ کام کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا یہ ڈویژن اسٹاف بیٹھا ہے، یہ عاصم بیٹھا ہے، عثمان ہے، ظہور ہے، یہ طاہر ہے، رضی بیٹھا ہے، ہارون ہے، میرا ان کے ساتھ شاید بالکل فرینڈلی ماحول تھا، اور گپ شپ بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، اور کسی بھی کوئی ایسا ایونٹ نہیں آیا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ کوئی لفظ بہت زیادہ سختی کے ساتھ بولے ہوں اور ان کو شاید برے لگے، بلکہ شاید ان کو یہ ہوتا تھا کہ میرے آفس میں آ کے اگر یہ صبح سے نہیں مسکرائے تو جی میرے آفس میں آ کے مسکرانے لگ جاتے تھے۔ تو ہم نے اس ٹرینڈ کو توڑنے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے جو پروگرس لینی ہے وہ ڈنڈے سوٹے سے نہیں لینی، کوئی جو ہے وہ، ہاں ایک دو چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہوتے ہیں اور ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو تو وہاں تھوڑا سا سختی کرنی پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈسپلن کی بنا پہ، چاہے کوئی مینٹیننس کا بندہ ہے، چاہے کوئی پولیس اسٹاف کا بندہ ہے، مطلب ایک کوئی بندہ ہے وہ اس کی 2 بجے ڈیوٹی شروع ہونی ہے، اس کا ریلیور 2:30 بجے آ رہا ہے، تو وہ 2 بجے گریڈ چھوڑ کے چلا جائے، مطلب ویسے ہی چلا جائے کہ جی آ جائے گا 2:30 بجے، اس نے آ ہی جانا ہے۔ میری نظر میں تو اس طرح کے ایشوز کو بہت زیادہ سختی سے لیتا ہوں، اور میں اس لیے میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ سے آپ جو مرضی کر لیں، لیکن ایڈمنسٹریٹولی یا ڈسپلن کی خلاف ورزی کے خلاف مطلب خلاف ورزی کریں گے تو اس پہ میں نے ضرور جو ہے وہ لوگوں کو کچھ پنشمنٹس کی ہیں، لیکن وہ شاید اس لیے تھی کہ وہ اپنے آپ کی سلیکشن کرتے ہیں۔ باقی اگر اس 5 سال کے ٹینیور میں کوشش تو کی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہوئی ہو، پھر بھی اگر کسی کو فیل ہوا ہو کہ سرفراز صاحب نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی یا کوئی پلس مائنس ہو جاتا ہے کیونکہ پیسے جب ٹائم گزارتے وہ سارے، تو اس کے لیے میں مطلب ایکسکیوز کرتا ہوں، آپ سے اپنے دل میں نہ رکھیں، اور فردر بھی میں آپ سے دور تو نہیں گیا، ساتھ ہی آفس تو ساتھ ہی ہے، آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کنسلٹنسی چاہیے، ایون آپ کے نئے ایکسی صاحب کو بھی میں نے بڑی ہول ہارٹڈلی، بڑے پیار سے اور بڑی کہہ لیں کہ فراخ دلی سے اس بات کی جو ہے وہ میں نے آفر کروائی تھی کہ آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مشورہ، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو، کوئی بھی قسم کا ایشو ہو تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ میری طرف سے کم از کم یہ ہوگی اس مشورے میں کوئی خیانت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ وہ مشورہ کم از کم اس طرح کا ہوگا کہ وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا، بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کسی اگلی مصیبت سے یا اگلے کسی جو آفیشیل ایشوز ہوتے ہیں ان سے جو ہے بچا لیں۔ تو
آپ لوگوں کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں. آپ کو کوئی مشورہ، کچھ بھی چیز، کوئی ڈسکشن، کوئی جو ہے ٹیکنیکل ایشو، کوئی ایڈمنسٹریٹو ایشو، کوئی بھی ہو، میرا نمبر سیم ہے. میرا آفس آپ کے پاس ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ میرا درد جو ہے وہ بغیر نائب قاصد کو بتائے ہوئے میرے پاس آ سکتے ہیں. باقی آپ لوگوں کے دوست کا بہت شکریہ. اب ہم جناب ایکسین طیب صاحب کو اپنی اس ڈویژن میں ویلکم کہتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. انجینئر محمد طیب صاحب جو کہ پروموشن کے ساتھ ساتھ پوسٹنگ ہوئے ہیں یہ ڈویژن نمبر 1 میں، وہ اپنے جذبات کا اظہار کریں گے. لو کوئی نہ جناب. کوئی پرابلمز ہوتا تھا، ان سے ڈسکس کر لیتا تھا، تو کافی زیادہ ان سے مدد ملی ہے مجھے کئی مسائلز میں حل کرنے میں. تو جیسے ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے آپ کے ساتھ مجھے بڑا پازیٹیو رہا ہے لگا، اور آپ نے ان کے ساتھ ڈیوٹی بھی کی ہے اور انجوائے بھی کی ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے جیسے ڈکٹیٹرشپ ہوتا ہے، کوئی افسر آ جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ کیوں نہیں پہنچے، 5 منٹ میں پہنچے، 10 منٹ میں پہنچے، ٹھیک ہے. ایسا ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور انہوں نے جیسے چلایا ہے، میری کوشش ہوگی انشاءاللہ کم از کم ان کے برابر کرنے کی، کہ جس طرح یہ آپ کے ساتھ چلتے رہے ہیں فرینڈلی طریقے سے، میں بھی آپ کے ساتھ فرینڈلی طریقے سے لیکن انشاءاللہ چلنے کی کوشش کروں گا. لیکن ایڈمنسٹریشن کے معاملے میں بالکل رعایت بالکل نہیں ہوگی. کوئی بھی جونیئر جو سینئر کی جب بدتمیزی کرے گا یا کوئی راہدری کرے گا تو اس کو نہ سرفراز صاحب چھوڑتے تھے نہ میں چھوڑوں گا اس کو. اور اگر انشاءاللہ میں آپ سے حتمی کوشش کروں گا کہ کوئی بھی آپ کی کوئی بھی پرابلمز میرے پاس آ جائیں، آپ کو بٹھا کے انشاءاللہ کلیئر کروں گا. کوئی اگر نہیں ہوگی تو سرفراز صاحب سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. اب ہمارے معزز مہمانوں کو یہ پھول اور تحائف دیے جائیں گے تاکہ ان کی خدمات کو سراہا جائے اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیوں سے ہمکنار کرے. امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں. اوکے جی، ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.